الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری اس نشست کا پہلا سیشن ہے اور اس کی شروعات کے لیے اس سے بہتر اور کیا موضوع ہوگا کہ ہم اسے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے تعارف کے ساتھ شروع کریں۔ مختصر سا تعارف انشاءاللہ آج ہوگا اور جیسے جیسے رفتہ رفتہ ہمارا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات کے اندر بھی آہستہ آہستہ ایک نظر ڈالیں گے۔ آج ہم ابتدا میں اس طرح کے اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے کسی شخص کو بھی سب سے پہلی چیز جو قبول کرنا شرط ہے وہ ہے شہادتین۔ تو شہادتین کے لیے انسان دو گواہیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ایک یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی، اور دوسری گواہی ہے وہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ بنیاد ہے، یہ بالکل بنیاد ہے جس کا اعتراف کیے بغیر اور جس پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا، نہ ہی کوئی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو سکتا۔ آج ہم اسی موضوع سے شروعات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو گواہی درکار ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اس سلسلے میں بہت کتابیں لکھی گئیں، بہت لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اسے بیان کیا۔ ہم جس طریق پر اس کی تفصیلات بیان کریں گے وہ ایک اس وقت دنیا کے بہت ہی جانے مانے اور بہت ہی قابل عالم دین جناب بلال فلپس ان کی کتاب ہے فنڈامنٹلز آف توحید۔ اس کتاب کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کورس کو آگے بڑھائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ذکر ہے توحید کا۔ توحید جو کہ اسلام کی اساس ہے، اس کی بنیاد ہے، اور جو کلمہ جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، جس کا اعتراف کرنا ضروری ہے، اسی کو علماء نے توحید سے منسوب کیا ہے۔ توحید کا مطلب ہے، لفظی معنی توحید کے ہیں یکساں کرنا، کسی چیز کو ایک سمجھنا یا ایک جاننا، کسی چیز کو ایک ماننا۔ اسلام میں توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کے اسماء و صفات اور عبادت کے حساب سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا۔ اب آج ہم توحید کی کوئی بھی کتاب یا توحید کے بارے میں کوئی بھی آرٹیکل وغیرہ اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس میں یہ ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے کہ توحید کو بانٹا گیا ہے تین قسموں میں۔ ایک توحید ربوبیت، دوسری توحید الوہیت اور تیسری توحید اسماء و صفات۔ لیکن کیا یہ تقسیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی موجود ہے یا یہ بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے؟ تو مختصر طور پر اگر تاریخ کا جائزہ لیں اور احادیث رسول میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ تقسیم ہمیں کہیں نہیں ملتی، نہ ہی قرآن میں ملتی ہے، لیکن ان کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ شروع میں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اس لیے صحابہ کو ان تفصیلات کی اس وقت ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ بذات خود اللہ کے نبی بذات خود دلیل تھے، اللہ کے نبی تھے، تو وہ جو ان کی زبان سے نکلتا اسی کے اوپر ایمان لانا صحابہ کے لیے واجب تھا، فرض تھا۔ لیکن بعد میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور پھر خلفائے راشدین کے بعد جب اسلام دور دراز کے علاقوں میں پھیلنا شروع ہو گیا، اسلام مصر میں گیا، ایران تک اسلام پھیلا اور عراق تک گیا،
تو ان علاقوں میں بہت سے لوگوں نے اسلام تو قبول کیا، لیکن اپنے ساتھ وہ جب اسلام میں جب داخل ہوئے تو اپنے ساتھ وہ کچھ اپنے پرانے دین کے، اپنے پچھلے مذہب کے عقائد بھی ساتھ لے آئے. کیونکہ آج بھی اب اگر کسی عام مسلمان کو یہ توحید کا عقیدہ سمجھانا چاہیں تو شروع میں اس کے جو پرانے عقائد ہیں وہ بیچ میں اس کو تنگ کریں گے. کئی سوال ہوں گے اس کے پاس، جن سوالوں کی بنیاد پر اسے ایک دم سمجھانا ممکن نہیں ہوگا. تو ایک غیر مسلم جب اسلام میں داخل ہوگا، اس کو اب ہندو کہہ لیں یا کرسچن کہہ لیں یا کوئی بدھسٹ کہہ لیں، کوئی بھی جب داخل ہوگا اسلام میں تو سب سے پہلے اس کے پاس توحید کا جو تصور ہے وہ بالکل صاف ہونا چاہیے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جب لوگ اسلام لائے تو لوگ اپنے ساتھ پرانے دوسرے عقیدے بھی لے کے آئے، اور پھر خدا کا صحیح تصور جو ہے سمجھنے میں ان کو دقت ہوئی. اس کے علاوہ ظاہر صحابہ تو موجود تھے، کچھ صحابہ بھی موجود تھے اور علماء دین بھی موجود تھے، لیکن جب تک اس وقت خلفائے راشدین کے بعد بنی امیہ کی جو خلافت آئی، جب تک جو خلیفہ تھے اور جو حکومت تھی وہ انہوں نے اسلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھا، اور جب تک وہ دینداری کا ثبوت دیتے رہے اس وقت تک تو کوئی بھی فتنہ یا کوئی بھی غلط تصور یا غلط عقیدہ نہ پھیل پایا، نہ ہی پنپ سکا. لیکن جیسے جیسے بعد کے خلفاء اسلام سے دور ہوتے گئے تو ان فتنوں کے لیے راستہ کھولنا آسان ہو گیا. علماء بھی، پہلے علماء جو تھے وہ خلفاء کو اور بادشاہوں کو ساتھ ساتھ مشورہ دیتے تھے کہ یہ چیز جو ہے اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، یہ چیز جو ہے اسلامی عقیدے کے مطابق ہے، تو وہ بھی اس کے حساب سے کسی بھی ایسے شخص کو جو اسلامی عقائد کے خلاف کوئی بات کرتا تھا، بہت سے لوگوں کو قتل کیا گیا، بہت سے لوگوں کو اس سلسلے میں قتل کیا گیا جو جان بوجھ کر دین کے اندر غلط عقائد پھیلاتے تھے. تو جب تک علماء کے ساتھ اور خلفاء بھی جو ہیں وہ دیندار رہے اس وقت تک تو ایسا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا. لیکن بعد میں جیسے جیسے جو بنو امیہ کے بعد کے خلیفہ تھے انہوں نے دین سے اپنا تعلق توڑنا شروع کیا اور ان چیزوں کو اہمیت کم دینی شروع کر دی، تو علماء نے بھی جو ہے اپنی مجلسیں ان سے الگ کر لی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء کا اور خلفاء کا، خلیفہ کا تعلق آپس میں ٹوٹ گیا. لیکن پھر جب یہ عقائد پھیلنا شروع ہو گئے تو علماء نے پھر قلم کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے لوگوں تک صحیح اسلامی عقائد پہنچانے کا بیڑا اٹھایا. تو پھر اس وقت ضرورت پیش آئی کہ جو کنفیوژنس، جو غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں پھیلائی گئیں، خاص کر اللہ تعالیٰ کے تصور کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ان کو کس طرح جو نئے مسلمان ہیں اور جو غیر مسلم بھی ہیں ان کو کس طرح بآسانی پہنچایا جائے. تو پھر ضرورت پڑی کہ توحید کے تصور کو 3 حصوں میں یا 3 قسموں میں تقسیم کیا جائے. اور پھر ساتھ شرط رکھی گئی کہ جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہے اس کو توحید کی ان تینوں قسموں پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کسی ایک قسم کی توحید سے بھی اگر وہ انحراف کرتا ہے، اس پر ایمان نہیں لے کے آتا، تو وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے اور اس کی توحید مکمل نہیں ہے. اس میں سب سے پہلی قسم توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کے سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کا اعتراف کرنا اور اس پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک اور اس کا رازق ہے، اور اس چیز میں وہ یکتا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. خالق یعنی کہ کائنات کو اور اس کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اسے خالق کہتے ہیں، تخلیق کرنے والا. اور پھر اس کے بعد اس کو پالنے والا. رب کے اندر لفظ جو رب ہے اس کے اندر 3 ہی معنی آتے ہیں، خالق، مالک اور رازق. تو خالق پیدا کرنے والا، مالک پالنے والا اور رازق عطا کرنے والا یا سہولتیں یا کوئی بھی نعمتیں عطا کرنے والا. تو اس چیز پر ایمان لانا کہ ان تینوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجھیداری نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں. دوسری قسم اس کی
توحید کی توحید الوہیت، یہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ ایمان لانا کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے جو جس کی عبادت کی جائے گی، کوئی دوسری ذات اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ آج آپ کو بہت سے ادیان میں مختلف قسم کے خدا ملیں گے جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، خاص کر اگر آپ بر صغیر میں دیکھیں تو آپ کو بے شمار خداؤں کا تصور ملے گا۔ لوگ جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ پہاڑوں کے پوجتے ہیں، درختوں کو پوجتے ہیں، لوگ سورج کو چاند کو جو ہے خدا مانتے ہیں، کئی انسانوں کو جو ہے لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ شرک کی اقسام، سب اقسام شرک کی ہیں، یہ سب عقائد شرکیہ ہیں۔ تو ان سب عقائد کی نفی کرنا اور اس چیز پر ایمان لانا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرنا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی واجب اور لازم و ملزوم ہے، تو اسے کہتے ہیں توحید الوہیت۔ اور تیسری قسم اس کی توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان سب پر اس طرح ایمان لانا کہ ان صفات میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، ان صفات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے رازق ہے، رازق بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، رزاق ہے، رزاق اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، رحمان ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، رحیم بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو وہ جو 99 نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں، ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہوئے اس دعا میں یہ ہے اس مفہوم ایسا ہے کہ جو صفات تو نے ہمیں بتائیں بیان کی اور جو صفات تو نے ہم سے نہیں بیان کی، ان سب کے لیے ان سب صفات پر ہم ایمان لے کے آتے۔ دعا کا مفہوم اس طرح کا ہے۔ تو بہت سے اللہ تعالیٰ کے نام، بہت سی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں اور بہت سی صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بھی بتائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان صفات کا مالک ہے۔ تو ان سب صفات پر اس طرح ایمان لانا کہ ان صفات میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو اسے کہیں گے توحید اسماء و صفات۔ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ تینوں اقسام کے اندر ایک چیز جو مشترک ہے وہ یہ کہ ہر صفت پر ایمان لانے کے لیے شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یکتا سمجھنا، واحد کرنا، یکسانیت جو ہے وہ شرط ہے۔ اسی کا نام توحید ہے۔ ان تینوں عقائد میں سے کسی ایک کے اوپر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے تو اس کی توحید مکمل نہیں، اس کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مزید توحید کے اور پھر توحید کا جو متضاد ہے یعنی شرک، کن چیزوں سے توحید جو ہے متاثر ہوتی ہے، ان سب پر انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔